اے امام علی مقام آپ اپنا دستے پاک یزید پلید کے ہاتھ پر رکھ دیجئے، مگر کربلا کی سرزمین سے امام علی مقام نے ہم کو یہ سبق دے دیا، اے دنیا والو ہر دور میں یزیدیت پیدا ہوتے رہیں گے، مگر تم کو حق کا پرچم ہر دور میں بلند کرنا ہوگا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو دنیا یہ کہے گی اگر امام علی مقام نے حق کی قربانی دیتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، مگر یاد رکھنا دنیا ان کو اسلام سے یاد کرتی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر نزہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یقیناً آپ حضرات بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ حضرات تقریباً 3 محرم الحرام سے آج تک ذکر شہدائے کربلا کی محفل کو منعقد کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے علماء کرام الحمدللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے انشاءاللہ امام حسین تک آپ کو ساری چیزیں سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ آج آپ کو شہادت کے بارے میں سنائیں گے، چونکہ یہ حضرات شروع سے ہی اب تک ساری چیزیں انہی کی ذمہ داری رہی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے شہادت کا ذکر نہ کر کے چند نصیحت کی باتیں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان کس چیز نے تم کو تمہارے رب سے دور کر دیا؟ ہے انسان ذرا غور تو کرو، بربک الکریم، وہ رب جو تم پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہے انسان کس چیز نے تم کو اس کریم رب سے دور کر دیا؟ آج آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج قوم مسلم کے اندر کس طریقے سے برائیاں جنم لیتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان کس چیز نے تمہیں اس کرم والے رب سے دور کر دیا؟ آپ غور کرتے چلے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا آج والدین کی نافرمانیاں ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج بڑوں کا احترام ہم نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ غور کرتے چلے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ فرماتا ہے، اے انسان کس چیز نے تم کو اس کریم رب سے دور کر دیا کہ آج انسان ایک سانس لیتا ہے، اگر ایک انسان سانس لے دوبارہ باہر نہ آئے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، اگر سانس باہر آ جائے اندر نہ جائے تو بھی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ رب جو تم کو ہر سانس کے بدلے ایک عظیم نعمت دے رہا ہے، وہ رب جو تم کو ہر سانس کے بدلے تم کو زندگی کے لمحے میسر کر رہا ہے۔ اے انسان کون وہ چیز ہے جس نے تم کو تمہارے رب سے دور کر دیا؟ آج آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے قوم کے اندر کس طریقے سے برائیاں پنپ رہی ہیں، برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اللہ اکبر، مجھ سے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ کہا کہ آج قوم مسلم کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر لوگ اس طریقے سے گناہوں کی طرف ملوث ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج قوم مسلم کے نوجوان شراب خانوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج قوم مسلم کے اندر لوگ اپنے قدم کو شراب خانوں کے اڈوں کی طرف بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج غور کرتے چلے جائیے، آج زناکاریوں کس طریقے سے عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اور غور کرتے چلے جائیے، آج قوم مسلم کے اندر لوگ کس طریقے سے گناہوں کی طرف ملوث ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی شراب خانوں کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی زناکاریوں کے اڈوں کو گرم کر رہا ہے۔ اے لوگوں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی
نہیں ہے. आओ जरा सोचो तो सही करबला का पैगाम क्या है. ऐ लोगों, आज हम ये नारा लगा रहे हैं कि भारत के अंदर हम पर जुल्म और सितम किया जा रहा है. सुनो सुनो, मैं कह देना चाहता हूँ कि आपको मालूम नहीं है, अगर कोई कौम गुनाह न करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा न करे, वो कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है. आओ गौर करते चलो, जो कौम रब की बारगाह में गुनाह न करने के बावजूद वो रब की बारगाह में तौबा न करे, वो कौम को तबाह बर्बाद कर दी जाती है. अल्लाह अकबर. आज हमारा हाल ये हो चुका है, हम गुनाह सर से लेकर नीचे तक गुनाहों में लतपत है, गुनाहों से हम डूबे हुए हैं, मगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग रहे हैं. अल्लाह अकबर. आओ आओ, करबला की सरजमीन का मुताला करो, आओ तारीख करबला पढ़ो. करबला की सरजमीन पर क्या माजरा था. अल्लाह अकबर. यजीदी यही कर रहा था कि यजीदी करबला की सरजमीन पर ज़िनाकारी को फरोख्त दे रहा था. आज ये यजीदी करबला की सरजमीन पर शराब को आम कर रहा था. ऐ नौजवानों, जो ये कहते हो हुसैनी मैं हूँ, हुसैनियत हमारे अंदर है, आओ गौर करो हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है. आओ करबला की सरजमीन पर आप देखते चले जाइए तो आपको मालूम होगा. आज जो कौम मुस्लिम के अंदर जो आज नौजवान जो शराब खानों के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, ज़नाकारियों के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि ये यजीदियत है. ये मेरा विजदान कह रहा है. आज अगर नौजवान अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये तौबा कर ले और ये अल्लाह रब्बुल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के ये इस्तिफादा कर ले, या रसूलुल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैजा बजा थाने वाले, तो मेरा ये इज़हार कह रहा है कि 1400 साल पहले सहाबाए किराम जो ये नारा लगाया करते थे, आज कौम मुस्लिम के अंदर हर नौजवान ये नारा लगाता हुआ नजर आएगा. या रसूलुल्लाह दस्त तो दस्त है, दरिया भी नचाए हमने, पहले जुल्मात में बेदौला दिए घोड़े. हमको सिर्फ करबला सुनना नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना है. करबला से हमको क्या पैगाम मिल रहा है, करबला में हमको क्या सिखाया जा रहा है. आज हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, आज हम कहते हैं हम हुसैनी हैं. मुझे बताया जाए क्या हुसैनियत की झलक नज़र में आ रही है. मगर अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो चुके हैं. याद रखिएगा वो वक्त दूर नहीं कि जब आज जिस तरीके से नौजवान बेदार होते हुए नजर आ रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि आप अगर मुख्तसर से जमा होंगे, अच्छों की हुकूमतें हिल जाएंगी. तारीख ने देखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अगरचे मुख्तसर थे, आज साइंसदान भी हैरान हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जो मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मिस्र और रोमा के जैसे अजीम शहर को फतह करने की बात कर रहे थे, मगर उन्होंने देख लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने उस किले को भी फतह कर दिखा दिया. अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. आप बारहा ये सुनते चले आ रहे हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन. इस आयत के जरिए हर साल आप इमाम हुसैन की फजीलत को सुनते हुए आ रहे हैं. इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ. आप ये जानते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर सब्र किया, मतलब सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, और हर साल सुनते ही आते हैं. आओ जरा गौर करो, सब्र क्या है, सब्र कहते किसको हैं. आज मुआशरे के अंदर लोग सब्र इसको समझ रहे हैं कि तो इंसान हो, अगर एक इंसान दूसरे को मार दे, दूसरा कुछ ना कहे तो कहा जाएगा कि इसने सब्र कर लिया. अगर एक इंसान दूसरे को गाली दे दे और दूसरा उसको कुछ ना कहे तो ये कहा जाएगा कि इसने सब्र कर लिया. अगर इसी दो इंसान झगड़ा कर रहे हों, लड़ाई कर रहे हों, अगर एक इंसान ने दूसरे को मारा, दूसरा उसको पलटकर जवाब दे दिया, कोई नहीं कहेगा कि उसने सब्र किया. बताइए सही है कि नहीं है? सही है ना? तो आप सब्र का मायना ये समझ रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह दे, दूसरा अगर कुछ ना कहे तो इसी को सब्र कहा जाता है. अगर आप ये मायना मुराद लेंगे
تو کربلا کی سرزمین پر امام حسین آپ کہتے ہیں صبر کر لیا، مجھے تو اس معنی کے اعتبار سے امام حسین ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر تاریخ کربلا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر جب جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں جاتے ہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ زرہ پہنتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ امام حسین وہ لباس پہنتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ امام حسین وہ ٹوپی لگاتے ہیں جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے۔ امام حسین اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد امام حسین نے دشمنوں کے سامنے خطبہ دیا۔ یزیدیوں نے کہا اے امام آپ مجھ کو اپنی تقریر نہ سنائیں، آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے ورنہ آپ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور غور کرتے چلیے، تاریخ میں لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو سب سے پہلے بہادر پہلوان آتا ہے تاریخ میں اس کو یزید ابن قحطبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ للکارتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے امام تم مجھ کو کیا سمجھ رہے ہو، مجھ کو عام انسان سمجھ رہے ہو؟ میری بہادری کا جذبہ، میری بہادری پوری دنیا میں یوں ہی نظر آ رہی ہے، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اے امام میری بہادری کو سن کر کے اچھوں کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے، مجھ سے آپ مقابلہ نہ کریں ورنہ آپ مارے جاؤ گے۔ چنانچہ امام جب اس نے یہ اپنی طرف سے یہ حوصلہ دکھایا تو امام حسین نے اپنے زبان حال سے کہا کیا سمجھ رہے ہو ادھر چوڑیاں پہنی گئی ہے؟ نہیں بلکہ ادھر چوڑیاں نہیں پہنی گئی ہے۔ امام حسین اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں اے یزید یہ سنو میں تمہاری طرح کوئی بزدل نہیں ہوں، بلکہ میرے والد گرامی حضرت امام علی مقام ہے، میرے والد کو حضرت فاتح خیبر کہا جاتا ہے، میرے والد کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور غور کرتے چلے جائیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں صبر کا معنی یہ ہے ایک انسان کچھ کہہ دے دوسرا کچھ نہ کہے تو اس کو صبر کہا جائے گا، لیکن یہاں تو امام حسین کو صبر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ادھر سے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے میں بہادر ہوں، امام حسین کہہ رہے ہیں کیا سمجھ رہے تم بہادر ہو میں بہادر ہوں، ادھر سے آواز آ رہی ادھر سے بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ اور غور کرتے چلے جائیے، یزید تمیم ابن قحطبہ کہتا ہے اے امام مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جیسے ہی اس نے امام عالی مقام پر وہ وار کرتا ہے، چنانچہ امام عالی مقام اس کے وار سے بچ کر کے اس پر ایسا تیر مار اس پر ایسا نیزہ مارتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے کو کچھ نہ بولے، ایک انسان نے دوسرے کو مارا دوسرا کچھ نہ بولے تو یہ صبر ہے، اس معنی کے اعتبار سے امام حسین کربلا کیسے صبر کیا؟ جبکہ وہ امام حسین پر جب وار کرتا ہے امام حسین نے بھی اس کو وار کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علی مقام کے سامنے جو دوسرا پہلوان آتا ہے اس کو بدر بن سہیل یمنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ امام عالی مقام کے سامنے آتا ہے، امام عالی مقام کے سامنے وہ اسی طرح وہ بھی کہتا ہے، امام عالی مقام کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ادھر چوڑیاں پہنی گئی ہے؟ نہیں، اگر تم بہادر ہو تو ادھر بھی بہادری کا جذبہ ہے، ادھر کوئی تمہارے مقابلے میں مستل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کہتے ہیں اگر تم آنا چاہتے ہو مقابلے میں آ جاؤ تو یاد رکھو میری رگوں میں حضرت فاتح خیبر کا خون گردش کر رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے مقابلے میں کوئی بزدل ہے؟ نہیں، امام عالی مقام کہتے ہیں اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میری رگوں میں حضرت خاتون جنت کا خون گردش کر رہا ہے، مجھے فاتح خیبر کا شہزادہ کہا جا رہا ہے، مجھے شیر خدا کا شہزادہ کہا جا رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے باب خیبر کو ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہے؟ چنانچہ جب وہ بدر بن سہیل یمنی آتا ہے، امام عالی مقام پر وار کرتا ہے، میرے آقا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے وار سے بچ کر کے بھی اس کو بھی ایک ہی ٹکڑے میں دو طریقے سے جو اس کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ دیکھ لیجئے صبر کا معنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایک انسان اگر دوسرے کو مار دے دوسرا کچھ نہ بولے تو کہا جائے گا کہ صبر کیے،
اگر ایک انسان نے دوسرے کو مارا یا گالی دیا، دوسرے نے اگر اس کو مارا، معاشرے کے اندر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں نے صبر کیا. پتہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اگر اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین تو مجھ کو صابر نہیں نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں امام عالی مقام نے صبر کیا، الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں اس کا ثبوت رکھتے ہیں. میرے استاذ گرامی دوران درس ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو اے یا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو کبھی دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کرنا، کبھی دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرنا. یا رسول اللہ آپ رہنمائی فرما دیجئے، اگر دشمن ہم پر حاوی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر دشمن ہم پر حملہ کرے، یا رسول اللہ آپ رہنمائی فرما دیجئے اب ہم کیا کریں گے؟ اگر دشمن دین پر حملہ کرے گا، یا رسول اللہ رہنمائی فرما دیجئے کیا کریں گے ایسے حالت میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کبھی بھی دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا مت کرنا، یہ مت کہنا کہ آنے دو تو بتا رہا ہوں، آنے دو تو بتاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرمائے. اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتاؤ تو صحیح، زبان حال سے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنے گھر میں بھاگ جائیں گے؟ کیا ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اگر دشمن کبھی بھی شریعت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں گھر میں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اگر دشمن سے کبھی مقابلہ ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر دشمن دین پر حملہ کرے فَاصْبِرُوا، تو اس پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح اس طرح کھڑے ہو جانا کہ اگر جان دینے کی بات آئے تو جان دے دینا، علی اصغر دینے کی بات آئے تو علی اصغر کو دے دینا، علی اکبر کی بات دینے کی بات آئے تو ان کی جان کو دے دینا، آنا محمد شہید کرنے کی بات آئے تو ان کی جان کو دے دینا. میرے آقا فرماتے ہیں کبھی بھی اگر دشمن سے ملبیر کی تمنا ہو جائے تو یہ مت کہنا، یہ مت کرنا کہ اپنے گھر میں بھاگ جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں فَاصْبِرُوا، اس پر ہمالیہ پہاڑ کی طرح اس طرح کھڑے ہو جانا کہ اگر تم شہید بھی ہو جاؤ تو دنیا والے یہ کہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. امام عالی مقام نے اس معنی کے اعتبار سے نہیں صبر کیا کہ اگر ایک انسان دوسرے کو کچھ کہہ دے اور دوسرا اس کو کچھ نہ کہے، یہ معنی نہیں ہے. الحمدللہ امام حسین صابر ہیں، مگر حدیث پاک سے اس کا پتہ چلتا ہے امام حسین نے کس طریقے سے صبر کیا. اور آپ غور کرتے چلے جائیے، اگر کوئی انسان آج کسی کو کہے کہ یہ یزیدی ہے، آج ہر انسان یزید کو پلید کہنے کے لیے تیار ہے. بلکہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہر انسان یزید کو پلید کہتا ہے. کہ آپ کو معلوم ہے یزید کا تعلق امام عالی مقام سے کتنا گہرا ہے؟ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ، ان کی بہن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو امام عالی مقام کے ماموں کا نام حضرت امیر معاویہ ہے اور حضرت امیر معاویہ کے لڑکے کا نام یزید ہے. اب کہہ لیجئے کہ امام عالی مقام کے ماموں کے لڑکے کا نام یزید ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ ان کی جو بہن ہے، ایک مرتبہ ان کی شادی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، جو تمام امت مسلمہ کی ماں ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں. ایک مرتبہ ان کے والد جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے وہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی انہوں نے اپنے والد کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے فوراً اپنے بستر کو موڑ لیا. جیسے ہی ان کے والد پہنچتے ہیں، بستر مڑا ہوا پاتے ہیں اور انہوں نے کہا بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح، اے بیٹی بتاؤ تو صحیح. عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ اپنے
مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. اے بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح, آخر تم نے میرے آنے کی وجہ سے اپنا بستر کیوں موڑ دیا؟ آؤ آؤ تاریخ کے روشنی میں اس کو بھی پڑھ لیا جائے, تاریخ کے آئینے میں اس کو بھی پڑھ لیا جائے. جو ایک بیٹی نے اپنے باپ کو جو یہ جواب دیا تھا, اللہ اکبر, وہ آپ کی بیٹی فرماتی ہیں اے ابا جان, آپ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے, ابھی آپ یہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے ہیں, ابھی آپ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں. چنانچہ آپ کی بیٹی کہتے ہیں اے ابا جان, ابھی آپ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی ہیں, ابھی آپ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ ابھی کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ اس نجاست کو لے کر کے امام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اقدس پر بیٹھ جائے, یہ میری عزت کو گوارا نہیں ہے. اے لوگوں, کہ آپ ہم کو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن نے ہم کو یہ پیغام دے دیا, اے دنیا والوں سن لو, آج جو ہمارا خونی رشتہ ہے یہ بعد میں ہوتا ہے, بلکہ رسول پاک کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے. کہ ہم کو یہ پیغام نہیں مل رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, آج ہر انسان یزید کو پلید کہنے کے لیے تیار ہے. ہر انسان کہتا ہے, اگر میں یہیں پر کہوں یزید پلید, یزید مرد آباد, ہر انسان کہے گا مرد آباد. اگر سماج کے اندر سے کوئی انسان یہ کہہ دے مولانا 1400 سال گزر گئے, یزید نے تو حضرت امام حسین ہی کی تو گستاخی کی تھی, آپ اس کو آج پلید کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو دوسرا انسان کھڑا ہوگا, کہے گا لگتا ہے یزیدی معلوم ہو رہا ہے. اے لوگو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امام عالی مقام کے ماموں کے لڑکے کا نام, ہر امام عالی مقام کے ماموں کے لڑکے کا نام یزید ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہر انسان یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ یزید پلید, یزید پلید, یزید مرد آباد کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے, امام حسین زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دور حاضر میں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے, جو اگر امام عالی مقام کی شان میں توہین کرنے کے باوجود 1400 سال گزر جانے کے باوجود اگر آپ اس کو یزید پلید کہتے ہیں, یزید زندہ باد کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے آج جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں, تو بلا شبہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی مرد آباد ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ کہیں گے مولانا ملانے کی بات کریں, مولانا جھگڑا نہ لگا, یہ اس چیز کی بات نہیں ہے. آپ غور کیجئے, جس طریقے سے 1400 سال گزر جانے کے بعد آپ یزید پلید کہہ رہے ہیں, اسی طریقے سے جو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کا لڑکا ہے, اس کے باوجود آپ کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یزید پلید. اسی طریقے سے اگر کوئی امام عالی مقام کی شان میں توہین کرے تو آپ کو یہ نہیں کہنا, اسی طرح اگر کوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے مولانا لگانے کی بات نہ کرو, جھگڑا کرنے کی بات نہ کرو, بلکہ اگر آپ کا سرزمین کربلا پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا افضل الجہاد کیا ہے. آپ غور کرتے چلی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان الجابر, اے لوگو ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات ہی کہہ دینا یہ اصل جہاد ہے. آپ غور کرتے چلے جائیے, امام عالی مقام نے کس کے سامنے حق بات کہی ہے؟ کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام نے کس کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا ہے؟ اے لوگو امام عالی مقام سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا, اے امام عالی مقام سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کا مقدس روزہ چھوڑ دو. امام عالی مقام سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا اے امام عالی مقام آپ اپنے والدہ کا روزہ چھوڑ دو, بلکہ امام عالی مقام